بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا اور مسلمانوں کی ایک جماعت جہاد کرتی رہے گی یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین قیامت تک رہے گا اور دین کی بقا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت ذکر فرمائی کہ کوئی نہ کوئی جماعت دین کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے دشمنوں سے برسر پیکار رہے گی، جس کی وجہ سے یہ دین اسلام اور مسلمان قیامت تک باقی رہیں گے۔ اور ایک بشارت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی موجود ہے کہ اس امت پر کفار کو اللہ ایسے غلبہ نہیں دے گا کہ سارے مسلمانوں کو ختم کر دے، ایسا نہیں ہوگا۔ جہاد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو سن 2 ہجری میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کی اجازت دی۔ دین اسلام پھیلتا ہے اخلاق سے کہ دیگر قومیں، دیگر مذاہب والے اخلاق سے متاثر ہو کر ایمان قبول کرتے ہیں، لیکن غلبہ ملتا ہے جہاد سے، غلبہ تلوار سے ملا ہے۔ ایک قوم دوسرے پر تب ہی غالب آتی ہے جب وہ لڑتی ہے اور تب اوپر غالب آتی ہے، لڑے گی نہیں تو وہ غالب نہیں آئے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں رہ کر مدینہ کی ریاست کو صرف مدینہ تک محدود نہیں رکھا، بلکہ قرب و جوار کے جو قبائل تھے ان پر لشکر کشی کی، وہ تمام اپنے کنٹرول میں لیے۔ پھر 8 ہجری میں مکہ پر 10,000 کا لشکر لے کر روانہ ہوئے، مکہ فتح ہوا، آگے حنین فتح ہوا، اور واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 10 ہجری میں غزوہ تبوک میں شام کی سرحد تک گئے۔ پورا جو عرب کا علاقہ ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت آ چکا تھا، اور یہ جہاد سے آیا، بغیر جہاد کے تو نہیں آتا۔ تو جہاد کا ایک فائدہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو غلبہ ملتا ہے، دوسرا جہاد کا فائدہ یہ ہے کہ زمین میں جو فساد ہے وہ نہیں ہوتا، زمین میں امن ہوتا ہے، اس لیے کہ جو فسادی ہوتے ہیں جہاد کی وجہ سے ان کو ختم کر دیا جاتا ہے، یا تو وہ دب کے رہ جاتے ہیں یا وہ مارے جاتے ہیں۔ جب مسلمانوں کا غلبہ ہوگا تو اب ان کو ڈر ہوتا ہے کہ غلط حرکت کی تو مارے جائیں گے یا جہاد میں مارے جاتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور 20 سالہ آدھی دنیا سے زیادہ پر حکومت تھی، لیکن کہیں بھی ظلم نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ جو شریف لوگ تھے ان کا خاتمہ تھا یا وہ دب چکے تھے، اور یہ عین رحمت ہے۔ آج کل آسان سی مثال ہے کہ ہمارے جسم میں شوگر کی وجہ سے انگوٹھا خراب ہو جائے، کوئی جگہ خراب ہو جائے، ڈاکٹر کہتے ہیں یار اسے کاٹ دو تاکہ باقی جسم بچ جائے۔ اب یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا تو ہم ڈاکٹر کو پیسے بھی دیتے ہیں، علاج پر شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ چلو یہ حصہ کٹ جائے باقی جسم بچ جائے۔ تو اسی طرح یہ جو کفار ہیں، ظالم لوگ ہیں، اگر ان کو قتل نہ کیا جائے تو یہ پھر ناسور پھیلتا ہے، فساد پھیلتا رہتا ہے، اور اگر ان کو ختم کر دیا جائے تو باقی زمین میں امن ہو جاتا ہے۔ تو مسلمانوں نے جب تک جہاد کو زندہ رکھا، جہاد کرتے رہے، تو پوری دنیا میں امن تھا۔ جس جس علاقوں میں مسلمانوں کا غلبہ تھا ادھر بھی امن تھا، اور جہاں غلبہ نہیں تھا کفار مسلمانوں سے ڈر کے رہتے تھے۔ لیکن جب سے جہاد چھوڑا پھر مسلمان متفرق ہو گئے، ایک اجتماعیت ختم ہو گئی، تو اب کفار جہاں چاہتے ہیں ظلم کرتے ہیں، اور یہ فساد، یہ ظلم وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ تو غیر مذہب ہیں، انہوں نے تو غلبہ حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں پہ ظلم کرنا ہی ہے۔ لیکن مسلمانوں کا کام ہے کہ وہ اپنا دفاع کریں، خصوصاً جن جن علاقوں پر کفار حملہ کریں تو وہ علاقے والے مکمل اگر لڑتے ہیں اور وہ اپنے دفاع نہیں کر سکتے تو قرب و جوار کے مسلمانوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ جس طرح آج کل فلسطین کے جو مسلمان ہیں وہ سارے لڑ رہے ہیں، وہ ہیں ہی سارے مجاہد، لیکن اب وہ اکیلے تو غلبہ نہیں پا سکتے۔
सकते। तो जितनी भी मुसलमान सरहदें इस्लामी ममालिक की उनके साथ लगती हैं, उन पर जिहाद फर्ज है, वो नहीं करते वो मुजरिम है। दूर दराज वाले, अब अगर पाकिस्तान में कोई कहे कि भाई आप जिहाद के लिए जाओ, कोई नहीं जा सकते, लेकिन जिनकी सरहदें लगती हैं वो कर सकते हैं। वो अगर नहीं करते तो वो मुजरिम है। हाँ, अगर किसी इलाके पर कुफार ने हमला किया, इलाके वाले लड़ते ही नहीं है, अगर वो लड़े तो वो अपना दिफा कर सकते हैं, वो नहीं लड़ते तो फिर दीगर मुसलमानों पर जिहाद फर्ज नहीं होता। लेकिन जो लड़े और उनको गलबा ना पा सके तो फिर जो साथ वाले मुसलमान हैं, इलाके हैं, उन पर उनकी मदद करना फर्ज हो जाता है। लेकिन कुफार ने हमें टुकड़ों में बखेर दिया, वो कहते हैं ये हमारा मुल्क नहीं है। फिर कुफार की धमकियों से, मौत के डर की वजह से मुसलमान पीछे हट जाता है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई ये फरमाई कि मुसलमान खत्म नहीं होंगे, इस्लाम खत्म नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि कहीं ना कहीं दीन इस्लाम की खातिर जिहाद होता रहेगा। और जाहिर बात है जिन जिन इलाकों में जिहाद होगा और तो दीन पर अमल करने वाले भी पूरे पूरे होंगे, मुसलमान उनकी वजह से बचे रहेंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें सही समझ अता फरमाए और पूरी दुनिया में जहाँ कहीं मुसलमान मजलूम हैं, अल्लाह उनकी मदद फरमाए।